الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونبرأ صبري سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ونبرأ سلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان الله. کملی والے سب کملی والے سب لکھیاں اگلے تحریر رات کملی والے سب لکھیاں اگلی تحریر رات مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی جد روشن زمین رات کم آ گئی. شام والے شام والے اپنے پریوار تک اپنے پریوار
دیوار قیدی نتقدار تو پیداکھی اسیران اپنے پریوار قیدی نتقدار اللہ رب العزت کی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کریم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک انتہائی واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام ناطقان نشیری صحابانی اللہ فی النقیب معفول معززین علاقہ مہمان الکرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداد حقیقات امام آپ اس علاقہ چک نمبر 218 بھی وہاں لگایا کسان واقع کربلا تو واپسی کا واقعہ سناؤ میں انشاءاللہ یہ کہیں گفتگو عرض کراں گا گرامی قدر حضرات واقعہ کربلا کوئی ایک واقعہ یا حادثہ نہیں کہ اچانک رونما ہو گیا کئی صدیوں میں اس واقعے کی پرورش کی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہی واقعہ ہے کہ جدی ابتداء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی مگر انتہا کربلا امام حسین نے فرمائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا اصل سنیاں دا ایمان بھی ہے ایمان دا حصہ بھی ہے وہ حرم شریف دا ماہ مکرم گزر گیا سفر المظفر شریف دا ماہ مکرم دا آغاز ہے اسی ہن بھی امام علی مقام دا ذکر کر رہے ہیں اسی یہ دسنا چاہنے ہیں کہ اسی سنی صرف 10 محرم تک حسین دا ذکر نہیں کرتے اور نہ ذکر حسین محرم دے چند ایام دا محتاج ہے اسی اہل سنت و جماعت ہر سانس اور ذکر حسین کرم دے قائل قرآن مجید فرقان حمیدی میں بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ جناب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس لفظ دے اندر اللہ نے لام تاکید بنو تاکید ثقیلہ لام بھی تاکیدی اور نون بھی تاکید دا اور درس یاد ابتدائی کتاباں دا طالب علم بھی جانتا ہے جدو لام تاکید بنو تاکید ثقیلہ ہوئے تو اتنی شدت دی تاکید ہو گئی ہے کہ قسم کے معنی دے سکتے اللہ
اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرما بنو قسم انسان میں تینو ضرور آزماواں گا، میں ضرور تیرا امتحان لوں گا، میں تیرے پیپر لوں گا، میں تیرے امتحان کروں گا۔ دنیا دے امتحان ہو گئے تھے 8-10 پرچے ہو گئے تھے، اللہ نے فرمایا میں انسان تیرے کو 5 پرچے لوں گا، امتحان لوں گا۔ فرمایا تیرا پہلا پرچہ من الخوف، میں تیرے خوف نہ آزماواں گا۔ والجوع فرمایا میں تیرے بھوک دے کے آزماواں گا۔ تیسرا پرچہ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں تیرے مال گھاٹا پا کے آزماواں گا۔ چوتھا بڑا مشکل پیپر فرمایا وَالْأَنفُسِ کدے تیری جان لے کے آزماواں گا۔ اور پنجواں پیپر سب تو مشکل ارشاد فرمایا وَالثَّمَرَاتِ میں تیرا پھل لے کے آزماواں گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ پھل تو مراد انسان دی اولاد ہے، فرمایا میں اولاد لے کے بھی آزماواں گا۔ اللہ نے فرمایا انسان میں تیرے کو ضرور 5 امتحان لوں گا۔ عرض کی تھی اللہ جی پاس ہو جاؤں، اللہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر جڑے میرے امتحانات پہ صبر کر کے پاس ہو جاؤں، اللہ فرماتا انہوں نے بشارت ہوگی، انہوں نے مبارک ہو گئی۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواراں 2 قسم دی ہوتی ہیں، ایک لوہے دی تلوار، ایک عشق دی تلوار۔ العشق سیف، عشق تلوار۔ فرق یہ کہ جتنے لوہے دی تلوار چل جاوے وہ اتنو 2 کر دے ہوئی ہے، مگر جتنے عشق دی تلوار چل جاوے وہ 2 1 کر دے ہوئی ہے۔ امام علی مقام کا کربلا جانا اور کربلا تو آپ دے قافلے دا واپس آنا، یہ ساری عشق دی منزل سی۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دا مفہوم ہے، میرے کریم نے فرمایا کہ جتنا مرتبہ بلند ہوئے امتحان بھی اتنا ہی اوکھا تے ڈاٹا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی آزمایا گیا، سب تو زیادہ محمد نے آزمایا گیا تو مشکلات آئیں۔ جتنی کلاس اوپر والی ہوئے امتحان بھی اتنا مشکل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پرائمری دا بچہ ایم اے دا پیپر نہیں دے سکتا، تو جتنا انسان دا مرتبہ دے مقام بلند ہوئے اتنا دا امتحان دا پیپر بھی ڈاٹا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ کبھی غور کیتا ہوئے کہ اسی سارا سال اپنے بچے نے ٹیوشن پڑھانے میں بھی اسکولہ میں پڑھانے جدو امتحان آ جاوے پیپر دے دن آ جاوے تے کدے ویکھیا ہوئے کہ ماں نے رات نو سجدے وچ عرض کیتی ہوئے کہ یا اللہ صبح میرے بیٹے دا پیپر ہوئے ہی نہ، کدے اس طرح ہوئے؟ بلکہ رات نو ماں یا باپ سجدے ضرور ہو کے عرض کر دینے یا اللہ صبح پیپر ضرور ہوئے، امتحان ہوئے، مگر پتر پاس ہو جائے۔ مدینہ تے کے بعد بچے نو پتہ سی کہ امام حسین نے کربلا وچ شہید ہو جانا۔ امام حسین دی ولادت کے نال ہی آپ دی شہادت کی خبر کی آسمان تو آ گئی سی، بلکہ انہوں نے اتنے تک پتا سی کہ کربلا دے میدان وچ کیڑے مجاہد دی سواری کیڑے قلعے دے نال بدل گئی، کیڑی سواری پیچھے بیٹھے کی وجہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک نے کبھی دعا کیوں کی کہ یا اللہ میرے حسین کو اتنا بڑا امتحان نہ لگا۔ مولا علی دعا کرتے تھے مشکل گشا سن حسین کا امتحان ٹل جاتا تھا۔ نبی پاک لاڈلا سی سرکار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لاڈلے کا ایڈا اوکھا امتحان نہ لگے۔ امام حسین ہی دعا کر لیتے تھے قبول ہو جاتی کہ یا اللہ اتنا اوکھا امتحان نہ لگے۔ سارے نے دعا کی تھی مگر دعا یہ نہیں کی تھی کہ امتحان نہ ہوگے، بلکہ یہ دعا کی تھی اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ حسین دا امتحان دے کربلا چ ہوئے مگر پاس ہو جاوے۔ انہیں بھی ان دی محمد تو ٹیوشن پڑھی سی، انہیں بھی فرسٹ ڈویژن وچ پاس کیتا، انہیں سارے پیپر ہی فرسٹ ڈویژن وچ پاس کیتے۔
کیونکہ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیپر ہوئے گا پھر پتر پاس ہوئے گا پھر ایک گریڈ بلند ہو جائے گا. انہوں نے پتا سی کہ حسین دا امتحان ہویا کہ پاس ہو جائے گا پھر یہ مرتبہ کی بلند ہوئے گا کہ ساری کائنات نگاہ حسین دے مرتبے دیکھے گی. ان میں پڑھا قرآن بھائی پچھلی بار جب اس فیصلہ باد آیا سا تو سب بڑی سبحان اللہ آکھی سی. آج ویکھو کی باندھی پئی. ایک کوشش اور کرو بلا. اسٹیج والے نہیں بول دے کیونکہ میری بھی 21 سال میری سروس ہو گئی اسٹیج ہوتے الحمدللہ. ہند سے دنیا میں پڑھ کے ویکھ لئی. مجھے پتا ہے اسٹیج والے جڑے ہوندے نے ذرا چودھری ٹائپ ہوندے وہ میرے ذرا ہٹ ہوندے. حضرت میاں شیخ محمد شرف پوری کو کسی پوچھا سی حضور چودھری کینوں کہندے نے؟ آپ نے فرمایا چودھری دو ہوندے نے. حضور کیڑا؟ فرمایا جدوں کول مال ہوے مربے ہون جدوں کول دولت ہوے اونوں چودھری کہندے نے. حضور دوسرا چودھری کون ہوندا ہے؟ فرمایا مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے. محمد دا کمی بن کے مر جائے خبر چ بھی چودھر ہوندی ہے. ہن جڑا سرکار دا کمی ہے او بولے والا سبحان اللہ. جنہوں یاد ہے کہ شام ویلے جدوں گھروں ٹریا سا میں ہاتھ نال ہی لے کے ٹریا سا وہ اپنا دے نال دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے آ حج تے کرونا تو گزر گیا اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آئے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آ جائے. تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اونچا بولے انہاں جو جاگ تے محفل دی حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت کرتا. ان کا میں فکر ہے. اچھا بولو میں قرآن پڑھا دے. اللہ کریم نے رضا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے گا کرو اور بھی 10 لیے سر نہیں ہو دیتے سارے حل کر کے وقت آ دیتے. لے چنا پیرے باہو دے دربار دے ترجمہ کروا عارفان سلطان محمد الکاملین خطب المکملین حضرت سخی صناف اللہ مقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان سلطان دا ترجمہ اپنے انداز چکی پا کہ آپ رضا فرما دے آشف ہونے
عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی دعاں دو پہاڑا اے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولی سبحان اللہ ہاتھ نہ چکو گے تو میرے گلا رہ جائے گا میں ہاتھ اس واسطے کھڑا کروا دیا کہ میں پتہ لگے میں سرکار دے جوڑے جال میں غلامہ چ بیٹھا ارشاد فرمایا کہ دل رکھی وانگ پہاڑا اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مولانا ظفر علی خان مرحوم نے آنکھیں سے یہ قتل گہ الفت میں قدم رکھنا ہے یہ قتل گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتھے عشق میں چاگے عشق دی وادی چاگے تے دا کلمہ پڑھے ہن تیار ہو جائے تے پتر کو ہانے پہنے عشق دی وادی اتھے سولی چڑھنا پہنے اتھے قیدی بننا پہنے تے ادھی رات میں اٹھ کے مسلح تے جا کے رونا پہنے اتھے آنے ہٹھا کے ٹکڑے کرانے پہنے یہ عشق دی وادی یہ ایمان دی وادی اتھے امتحان دینے پہنے نے اس بات دے بابا مجھے فرمایا اس کی سردا امام علی مقام کربلا گئے نے کہ کوئی واقعہ یا حادثہ نہیں اتنے 50 سال پہلے میرے نبی نے ساری بشارتاں دے دی مولا علی جب جنگ صفین تو واپس آئے تے کربلا دے میدان وچ لیٹ گئے اٹھے تے رو رہے سن اصحاب نے پوچھا احباب نے پوچھا حضور روئے کیوں آپ نے فرمایا میں خواب اپنے پتر حسین نو اس میدان خون میں ڈوبدا دیکھے فرمایا میں نے لگتا اس میدان میرے حسین سے کوئی بہت بڑا امتحان آئے گا گھر جا کے فرمایا حسین پترا کربلا چ جے امتحان آیا میرا پترا ڈولی نہ وہ بھی پھر نہیں ڈولیا 71 لاشاں دا ڈیر اللہ نہ کرے گھر چ کمیت ہوئے رات نیند نہیں آتی 71 لاشاں دا ڈھیرے تے ایک بھی بیگانی نہیں ساری اپنی سامنے پتراں دی لاشاں سجے بنے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھتیجیاں تے بھانجے دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں 71 لاشاں دے ڈھیر سے کھلو کے نہ تقدیر دی اکھ پا کے پہ پوچھتے نے راضی ہیں اسے نہیں سمجھے میں آسان کر دے 71 لاشاں دے دیر سے لوگ کے پوچھتے نے راضی ہیں کہ غور دے تو آواز آئی تو راضی ہے آکھا تیری عزت اطلاع دی قسم ہے میرے مولا میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں آن تے محمد دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں وہب دے کے بھی راضی ہوں میں حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں میں حر دے کے بھی راضی ہوں آواز دے کے عرض کی تو راضی ہے میرے مولا تو آواز ہے دیکھو کربلا اندر کیڑا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا بھی منڈی حسین لا کے دین وہ بیٹھو تے وہ اکھا جی جڑی قیمت نانے دا دین بچ جا وہ قیمت ہی کے بچاواں گا
ہے مولا پر آج وعدہ کرو آج جڑیاں قربانیاں لینیاں لے لو پر قیامت تک لکھ یزید بھی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ نکل دے آج لعنت جو ہے انہیں سارا کچھ ہی کر نانے تو قربان کر دیتا وار دیتی ہر چیز دی نانے تو اور رب بڑا ہی ویلے آ جائے لاڈ ویکھن پہ آوے نا تے نبیاں دے ایمان تے موڈیاں تے چڑھا دیں کہ لاڈ ویکھن پہ آوے کہ دے جوڑیاں نو عرش ترس ہے وہ دے موڈیاں تے بٹھا دیں جدو آوے لاڈ ویکھن تے جدو آوے نا دسن تے کہ میں اللہ غصہ مادا میں بے نیاز ہاں میری شان سمدیت ہے میں کسی دی پرواہ نہیں وہ پستیاں اجاڑ دے انہوں کون پوچھے وہ ماما دیا گودیاں اجاڑ دے کوئی ہے انہوں پوچھنے والا ہے چاہے تے بادشاہ نو دے خاک وچ رلا مرضی ہوئے فقیر ہوئے تخت تے بٹھا کون ہے انہوں پوچھنے والا وہ بے نیاز ہے نا انہوں کسی دی پرواہ کوئی نہیں جے آوے لاڈ ویکھن دے تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دے تے جے آوے نا بے نیازیاں وکھاں تے پھر محمد دے موڈیاں تے کھیڈن والے نو نیز دیاں نوکاں تے چڑھا دے بے نیاز ہے نا کون پوچھے کون ہے جڑا انہوں پوچھے انہیں دسیا میں اللہ حصہ مادوی میں سمدیت دی شان دی رکھنا میں بے نیاز بھی ہاں پر وہ دیاں بے نیازیاں نہ مانگیا کرو وہ دے کلو دی رحمت ہی مانگیا وہ دے کلو دی فضل ہی مانگیا کرو وہ دیاں نعمتاں رحمتاں پہ برکتاں دے سوال ہی کریا کرو گرامی قدر حضرات کربلا دی وادی ایک عشق دی وادی سی کربلا دا میدان ایک عشق دا امتحان سی اتھے خوف بھی 3 دن دی بھوک بھی پیاس بھی ونقص من الاموال دا پرچہ بھی ہے ول انفس تے انج کے نیدے دی نوک تے چڑھے تے بس امارات پھل دی واری آئی نا 18 سال دا پتر ہوئے کہ قرآن دا ایڈا سونا کاری ہوئے کہ میں تے تسا کسی حافظ کو کسی عالم کو کسی قاری کو قرآن پڑھیا اکبر نے تو اس ابو کو قرآن پڑھیا سی جنہیں اس امی کو پڑھیا سی جنہیں امی نے محمد تو پڑھیا وہ ایڈا سونا قرآن دا قاری حسین دا پتر جڑا دادی دے حجرے چ بیٹھ کے جدوں قرآن دی تلاوت کرتا سی تے مدینے دیا گلیاں چ دی تلاوت سنن والے دے ویلے لگ جاندے او جنوں مدینے دے لوگ علی اکبر نہیں سن کہتے جنوں مدینے دے لوگ محمد دی تصویر کہتے تھے جنوں شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا سی او جی صورت کملی والے نال نہیں ملدی سی کہ لوگاں نو مصطفیٰ دا چولا ہی پہ جاتا سی او دناں تو دل میرا پیا وڈیا رہنا ہے جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی پہندا ہے او جنوں ویکھ کے مصطفیٰ دا چولا پہندا سی اور جنوں ویکھ کے لوگاں نو انج لگدا جویں مصطفیٰ آ گئے او ایڈا سونا علی اکبر جدوں 18 سال دے پتر دی لاش چکی نا کربلا دے میدان چ میرے امام بھی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن سی پر 56 سال دی عمر چ بھی میرے امام نے جسم دا ایک بال بھی سفید نہیں سی سارے بال کالے سن راوی لکھدا جدوں اکبر دی لاش چکن لگے